کی گردن مروڑی جاتی ہے، پھر وہ کہتا ہے نہیں میں بھی ایمان لاتا ہوں اس پر جس پر بنو اسرائیل لائے ہیں۔ یہ کیسا مخالف ہے؟ یہاں دو تین باتیں بہت اہم ہیں جو آپ نے سمجھنی ہے۔ میں نے چونکہ آگے مسئلہ چھیڑنا ہے، یہ سمجھ جائیں گے تو اگلا مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک بات میں نے آپ کو سمجھائی، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں لیکن دیکھنے میں آنکھ کے محتاج، سنتے ہیں سننے میں کان کے محتاج۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ رکھنا۔ دوسری بات میں نے کیا سمجھائی؟ وَمَانَ الشَّيْءِ إِثْبَاتُهُ بِلَا جِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا حَدَّ لَهُ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ ہے لیکن بغیر جسم کے، بغیر جسم کے۔ دوسری بات۔ تیسری بات میں نے سمجھائی وَلَا حَدَّ لَهُ، اللہ کے لیے حد نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ غیر محدود ہے۔ اب دیکھو اس سے آپ کو خود بخود مسئلہ سمجھ آ گیا، بڑے آرام کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ مسئلہ سمجھ آ گیا۔ نمبر ایک مسئلہ سمجھ آئے گا، ایک تو لکھا ہوا ہے اس کو وہاں ذکر کرتے ہیں، یہاں لکھا ہوا نہیں میں اس کو ذکر کرتا ہوں۔ جب ہم یہ بات چلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہیں، ہر جگہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب کوئی مکان نہیں تھا اللہ تب بھی تھے، مکان ہے تب بھی ہیں، مکان نہیں ہوں گے تب بھی ہوں۔ ہر جگہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ مکان میں ہے، نہیں ہے۔ میں سے کہتا ہوں کہ بعض لوگ ہمارے خلاف بولتے ہیں اور ہم سے رابطہ نہیں کرتے، ہم سے نہیں پوچھتے، خواہ بخواہ ہماری طرف توجیہات کر کے مخالفت کر لیتے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ پر ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ خاص مکان میں نا، اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ ہونے میں کسی مکان کے محتاج۔ جب دنیا میں کوئی مکان نہیں تھا وہ تب بھی تھے، جب مکانات ہیں وہ تب بھی ہیں، جب مکانات نہیں ہوں گے وہ۔ یہ معنی ہے کہ ہر جگہ پر ہے، یہ معنی نہیں کسی مخصوص مکان میں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ ہمیں جتنی الجھنیں ہوتی ہیں وہ بنیادی بات نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں ایک جملہ پرسوں بھی کہا تھا، کل بھی کہا تھا، آج پھر کہنے لگا ہوں۔ ہم پر اعتراض وہ کرتے ہیں جو ہماری بات نہیں سمجھتے، اور ہم میں سے ان کو جواب وہ نہیں دے سکتا جو اپنی بات نہیں سمجھتا۔ دونوں ایک جیسے۔ وہ ہمارا عقیدہ سمجھے نہیں تو اعتراض کیا، اور ہم عقیدہ سمجھے نہیں تو ہم جواب نہیں دے سکے۔ اعتراض کیا ہوتا ہے؟ اچھا اللہ ہر جگہ پر ہے تو کرسی کے نیچے بھی ہے، اب ہم کیا جواب دیں گے؟ پریشان ہو گئے۔ ان نے اعتراض کیوں کیا؟ ان نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ کا جسم ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بلا جسم ہے۔ اشکال کس بات کا؟ اور ہمیں جواب کیوں نہیں آ رہا؟ ہم سمجھے نہیں کہ بلا جسم ہے۔ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، یہ کل کے سبق میں مسئلہ آنا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم اگر بل جسم ہو تو حکم اور ہے، اور بلا جسم ہو تو حکم۔ قرآن کریم یہاں رکھ دو نیچے، بے ادبی ہے، اور قرآن کا حافظ نیچے بیٹھ جائے تو پھر کیوں؟ بل جسم اور۔ تو یہ جو کہتے ہیں اللہ کرسی کے نیچے ہے، بھئی بے ادبی تب ہونا جب بل جسم ہو، اور جب بلا جسم ہو تو پھر اشکال ہے ہی کوئی نہیں۔ نیچے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ اوپر کرسی کے نہیں ہے، صرف نیچے ہے۔ ہم کہتے ہیں ولا حد لہ، غیر محدود ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا جی اللہ ہر جگہ پر ہے، اللہ ستون میں بھی ہے، اللہ دیوار میں بھی ہے۔ یہ اشکال آپ کو اللہ پر ہے، یہ اشکال قرآن پر کیوں نہیں ہے؟ جب ہم نے کل کہا تھا فی القلوب محفوظۃ، قرآن دل میں محفوظ ہے۔ کبھی کسی نے پوچھا بھئی تو حافظ ہے جی، تیرے سینے میں قرآن ہے جی، تو کیا کیسے ہے؟ کیا تیرے دل کو پھاڑ کے اندر رکھا ہے، جسم کو چیر کے رکھا ہے؟ جی نہیں، پھر کیسے ہے؟ کبھی سوال آیا ذہن میں؟ کیوں نہیں آیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو دل میں قرآن ہے وہ بغیر، تو یہ سوال کیوں آ رہا ہے اللہ ستون میں ہے؟ یہ کیوں سوال آ رہا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے کہ ذہن یہ ہے کہ اللہ جسم والا ہے،
اور جب یہ ذہن بن جائے بلا جسم ہے تو پھر اشکال کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ وہ جی اللہ بیت الخلاء میں ہے. اچھا ہم نے پوچھا جب حافظ گیا ہے بیت الخلاء میں آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آیا کہ قرآن بیت الخلاء میں گیا ہے جو ناجائز ہے؟ آیا ذہن میں سوال؟ کیوں نہیں آ رہا؟ اور اگر قرآن ہاتھ میں لے کر جائیں تو کیوں؟ جسم والا ہے نا. اور حافظ جائے تو کیوں؟ اشکال کیا ہے؟ جب آپ کا قرآن کے بارے میں ذہن بن گیا بالجسم ہو تو اشکال ہے، بلا جسم ہو تو اشکال. تو جب اسی طرح اللہ بلا جسم ہو تو پھر کیا اشکال ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھی طرح بات سمجھ لیں آپ. میں نے کل کہا تھا کوئی آدمی قرآن کریم کو بیڈ پہ رکھے اوپر لیٹ جائے، بے ادبی ہے کہ نہیں؟ اور حافظ قرآن کو لٹائے اور اوپر لیٹ جائے، بے ادبی ہے؟ بے ادبی نہیں، ادب ہے ہی اس کا. یہ اس کی عزت ہی اس میں ہے، اس کا ادب ہی اس میں ہے، اس کا حق ہی ہے. بات اچھی طرح سمجھو. جب قرآن کریم ہو اوپر بیڈ پہ لیٹیں تو آپ کے ذہن میں اشکال آتا ہے. قرآن کریم کی حافظہ ہو وہ لیٹے اور اس کے سینے پر شوہر لیٹ جائے، آپ کے ذہن میں سوال نہیں آتا. کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ کے بارے میں کیوں سوال آ رہا ہے؟ جی اللہ ہے تو ہم اوپر کیسے بیٹھ گئے ہیں، اللہ ہے تو لیٹ کیسے گئے ہیں، اللہ ہے تو بیت الخلاء میں کیسے ہے، اللہ ہے تو دیوار میں کیسے ہے؟ یہ کیوں اشکال آ رہا ہے؟ جی توجہ رکھنا، ذرا توجہ رکھنا. ایک اتنا گھٹیا، اتنا گندھا، اتنا غلیظ اشکال ہے، ہمیں اپنی زبان پہ لاتے بھی شرم آتی ہے لیکن سمجھائے بغیر چارہ نہیں. جب وحدت الوجود کی بات آتی ہے تو صوفیہ پر اعتراض ہوتا ہے، اللہ کو ہر جگہ گئے تو ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے. اعتراض کیا ہے؟ اچھا جب اللہ ہر جگہ پر ہے تو پھر خنزیر میں بھی ہوگا نا. سمجھ آئی؟ اب آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. دو قسم کے لوگ ہوں گے. نمبر ایک، اللہ ہر جگہ پر ہے تو پھر خنزیر میں بھی ہے. بعض لوگ عقیدہ چھوڑ دیں گے، پریشان نہیں ہوں گے، عقیدہ چھوڑ دیں گے. اور بعض لوگ اپنے اکابر سے عقیدت ہے، عقیدہ نہیں چھوڑیں گے لیکن پریشان ہو جائیں گے. بھئی کیا جواب دیں؟ بعض عقیدہ چھوڑ جائیں گے اور بعض پریشان ہو جائیں گے. میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں جو ہمارے بیان سنے گا عقیدہ بھی نہیں چھوڑے گا، پریشان بھی نہیں ہوگا. میں کتنی تحدی سے بات کہہ رہا ہوں، میڈیا پہ کہہ رہا ہوں، کوئی بند کمرے میں چھپ کے نہیں کہہ رہا. اگر کسی کو الجھن ہے تو میں کراچی بیٹھا ہوں، ہمیں سمجھاؤ آ کر. ہمارے جانے کے بعد ان بچوں کی ذہن سازی کیوں کرتے ہو؟ ہمیں سمجھاؤ نا. آپ نہیں آ سکتے، آپ بڑے ہیں، ہمیں بلاؤ، ہم آ جاتے ہیں. میں آنے کے لیے تیار ہوں، بلا لو ہمیں. بات توجہ سمجھ. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو اشکال ہوا کہ یہ خنزیر بھی ہے تو اللہ بھی ہے، اس اشکال کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ پاک ہے اور خنزیر ناپاک میں پاک کیسے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں جب حافظ قرآن کو جنابت کی حالت پیش آ جائے تو کیا اس کے سینے سے قرآن نکل جاتا ہے یا اندر رہتا ہے؟ قرآن پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس کا جسم پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ناپاک جسم میں پاک قرآن کیسے ہے؟ سمجھاؤ ہمیں. ناپاک جسم میں پاک قرآن کیسے ہے؟ یہ جو تمہیں شبہ تھا کہ ناپاک خنزیر ہے اللہ پاک ہے تو کیسے ہے؟ میں پوچھتا ہوں ناپاک جسم ہے اندر پاک قرآن کیسے ہے؟ قرآن کہہ رہا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن تو پاکیزہ ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اور اگلی بات میں اس سے بڑھ کے کہنے لگا ہوں، بھئی یہ اشکال حافظ پر تو ہو سکتا ہے کہ یہ احکام کا مکلف ہے، اللہ کی ذات تو وہ ہے لا یسأل عما یفعل، خدا سے تو پوچھ بھی نہیں سکتے ناپاک جگہ پہ کیوں ہے. وہاں سے تو وہاں تو سوال ہی پاک ناپاک کا نہیں ہے. جس کے لیے پاک اور ناپاک کا سوال ہے وہاں پاک اور ناپاک جمع ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے، اور جہاں پاک اور ناپاک کا سوال ہو ہی نہیں سکتا وہاں آپ کیسے پوچھتے ہیں کہ جی کیسے ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں قسم اٹھاتا ہوں کسی کے شہر کی، جائز ہے؟ بولو نا، تم مولوی ہو، گونگے کیوں ہو؟ میں قسم اٹھاتا ہوں
کسی کے باپ کی جائز ہے؟ میں قسم اٹھاتا ہوں دن اور رات کی جائز ہے؟ میں قسم اٹھاتا ہوں کسی پھل کی جائز ہے؟ اللہ نہیں اٹھاتے؟ پوچھو نا اللہ سے کیوں اٹھائی ہے؟ بھائی لا یسأل عما یفعل، وہ تو خالق ہے، وہ مکلف تھوڑے ہیں۔ جو مکلف جس پر اشکال ہو سکتا ہے اس میں ناپاک جسم اور پاک قرآن جمع ہونے پر اشکال نہیں ہے، اور جس پر سوال ہو ہی نہیں سکتا اس پر اشکال ہو رہے ہیں۔ کو میری بات سمجھ آئی؟ مجھے ایک آدمی نے کہا مولانا صاحب یہ قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ میں نے کہا کیوں، کیا اشکال ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں کیا اشکال ہے؟ میری عادت ہے میں فوراً نہیں کہتا ہوتا ہے، پھر اپنے ذمہ دلیل آ جاتی ہے نا، پہلے اس کو چیک کرو اس کے پاس علم کتنا ہے، یہ جو سر چڑھتا ہے ذرا اس سے تو پوچھ لو اس کے پاس علم کتنا ہے۔ میں نے کہا اشکال کیا ہے تمہیں؟ کہا جی قرآن سے ثابت کرو۔ میں نے کہا جب آدمی مر جائے تو فوراً قبر میں جاتا ہے یا کچھ پہلے اور کام بھی ہوتے ہیں؟ کہا جی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارا کوئی بندہ مر جائے تو پہلے کیا کرتے ہو؟ کہا جی غسل دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہا جی کفن دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہا جی جنازہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جی پھر؟ کہا جی دفن کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی پھر؟ کہا جی واپس آتے ہیں۔ میں نے کہا نمبر 1 غسل، نمبر 2 کفن، نمبر 3 جنازہ، نمبر 4 دفن، نمبر 5 قبر میں ثواب یا عذاب۔ مجھے بتاؤ غسل تم نے دیا ہے؟ جی ہاں۔ میں نے کہا قرآن کی آیت پڑھو۔ کفن تم نے پہنایا ہے؟ میں نے کہا قرآن کی آیت پڑھو۔ جنازے کا حکم تم نے جنازہ پڑھا، قرآن کی آیت پڑھو۔ قبر میں تم نے دفن کیا ہے، قرآن کی آیت پڑھو، اللہ نے حکم دیا وہ قبر میں دفن کرو۔ میں نے کہا قبر میں ثواب عذاب تم نے دینا فرشتوں نے؟ کہا جی فرشتوں نے۔ میں نے کہا جو تم نے 4 کام خود کرنے تھے اس پہ قرآن پوچھا نہیں، جو فرشتوں نے کرنا تھا اسے کہتے قرآن پڑھو۔ بھئی یہ تو فرشتے اللہ سے پوچھے نا، اللہ ہمیں اس کو مارتے ہیں لیکن پہلے ہمیں بتا کس آیت میں اس کو مارو۔ جو کام تمہارے 4 کرنے کے تھے بغیر قرآن کے کر لیے، جو فرشتوں کے کرنے کا تھا قرآن پڑھو۔ کوئی تم حافظ اور قرآن اور جنبی آدمی، ناپاک ہو اور پاک قرآن تم نے اکٹھے کر لیے، اس پر کوئی سوال نہیں ہے، اور اللہ جو حکام کا پابندی نہیں ہے اس پر سوال ہو رہے ہیں۔ اللہ کہاں پر ہے؟ بولو نا کہاں پر ہے؟ دیکھو الجھنیں دور ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ یہی وہ سارے اشکال ہیں جو لوگ پھیلاتے پھر رہے ہیں۔ میں بعض باتیں اس لیے نہیں کرتا کہ آپ نے کہنا یہ فلاں کے بارے میں ہے، فلاں کے بارے میں ہے، فلاں کے بارے میں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اللہ گواہ ہے میرا مزاج نہیں ہے اپنے علماء دیوبند کے بارے میں جملے کہنے کا، مزاج نہیں ہے۔ میں اشارے بھی نہیں کرتا کہ مناسب نہیں ہے، ورنہ میں جملے نقل کر کے تردید کرتا، اچھا نہیں لگتا، یہ بس ہماری ترتیب نہیں ہے، مناسب بھی نہیں لگتا کہ آدمی جملے نقل کر کے تردید کرے۔ میں نے ایک بات یہ سمجھائی، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں لیکن آنکھ کے محتاج، سنتے ہیں کان کے محتاج۔ توجہ رکھنا، یہ بطور مثال کے ہے، ساری باتیں نقلنے کی، یہ بطور مثال کے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب ہم نے یہ کہا بمان شیء اثباتہ بلا جسم، اللہ ہیں لیکن بغیر جسم کے، اعضاء کس کے ہوتے ہیں؟ جب جسم کی نفی ہوگی تو اعضاء کی نفی ہو گئی نا۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ جسم سے بھی پاک ہیں، اعضاء جسم سے بھی پاک ہیں۔ بھائی جب جسم ہی نہیں ہے تو اعضاء جسم کیسے ہوں گے؟ جسم سے پاک ہونے کا معنی کہ اعضاء جسم سے، یہ سمجھ آ گئی نا؟ میں نے آگے مسئلہ بیان کرنے سے پہلے سمجھا رہا ہوں، آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ ہیں لیکن بغیر، اور جتنے اشکالات اللہ کے ہر جگہ پر ہونے پہ ہوتے ہیں ان سارے اشکالات کی بنیاد کیا ہے؟ جسم۔ ہم جسم کے قائل ہی نہیں، اشکال کس بات کا؟ مجھے ایک آدمی کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ جو ہر جگہ پر ہے تو صفت اتحاد کے ساتھ ہے یا صفت حلول کے ساتھ ہے؟ بھئی جب بھی 2 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو یا ان دونوں میں اتحاد ہوتا ہے یا ان میں حلول ہوتا ہے۔ اتحاد کا معنی آپ دوپہر کو کھاتے ہیں کیا؟ پلاؤ۔ پلاؤ میں کیا ہوتا ہے؟ چاول اور
گوشت اور جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ ٹماٹر مسالے جو نظر آ رہے ہیں، یہ 4-5 چیزوں کا اتحاد ہے جیسے پلاؤ بنتا ہے، پانی ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا نا، یہ اتحاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ لیتے ہیں چینی نہ چائے میں کیا ڈالتے ہیں؟ چینی نظر آتی ہے؟ چینی کدھر گئی؟ حل ہو گئی۔ حل ہونے کا معنی چینی کا حلول ہو گیا ہے۔ جب دو چیزیں اکٹھی ہوں اور دونوں کا اپنا وجود برقرار بھی رہے اسے کہتے ہیں اتحاد، اور جب دو چیزیں اکٹھی ہوں اور ایک دوسرے میں فنا ہو جائے اسے کہتے ہیں حلول۔ دیکھو تعریف سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ میں دیہات میں کہوں گا تو وہ بھی سمجھیں گے حلول اتحاد کیا ہوتا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اصطلاحات کو سمجھانے کا اللہ نے مجھے ملکہ دیا ہے۔ اور آپ سنو شیخ سلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلپ۔ حضرت شیخ سلیم اللہ نے میرا ایک بیان زندگی میں سنا، ایک بیان 40 منٹ کا، اگر آپ کہیں گے تو میں مولانا سے کہوں گا آپ کو سنا دیں گے، ان کو سنانا۔ آپ کہتے ہیں نا شیخ سلیم اللہ اس کے خلاف تھے، جھوٹ مت بولو، یہ گن تم نے مارا ہے، شیخ نے نہیں مارا۔ میں سب باتیں سمجھتا ہوں، میں ان بحثوں میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ حضرت شیخ کا کلپ سنو۔ شیخ نے فرمایا میں نے پہلی بار مولانا الیاس گمر کی گفتگو سنی، مغلق اور پیچیدہ عقائد کو اتنا آسان کر کے سمجھانا کہ سامع سمجھنے پر آمادہ ہی نہیں مجبور ہو جائے، یہ مولانا الیاس گمن کا خاصہ ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آپ سنو ذرا، اب میں جملہ کہوں گا نا تو کئی کہیں گے اپنی تعریفیں کر رہا ہے، اور جب تم میرے بارے میں بک بک بیان کرتے ہو پھر ٹھیک ہے، اور میں صفائی میں جملہ کہہ دوں تو اپنی تعریفیں کر رہے ہیں۔ یہ کیسی عجیب بات رہی ہے؟ آپ ذرا پورا کلپ سنیں۔ اور یہ جو شیخ کے ساتھ مسئلہ پیش آیا تھا نا، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، میں لڑائی میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں نے اپنے بھائی کو بھیجا، اور شیخ نے فرمایا میں جانتا ہی نہیں، میرے علم میں ہی نہیں ہے، میرے پاس آڈیو موجود ہے، مجھ سے کئی لوگوں نے مانگا، میں نے کہا نہیں، میں آپس میں لڑائی کا باعث نہیں بننا چاہتا، میں یہ آڈیو کسی کو نہیں دوں گا، میں اس چکی میں پسا ہوں، یاد رکھنا۔ بلکہ جو ہمارا مزاج ہے نا جی وہ اس سے بہت الگ ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے کہا اور جی آپ کے بارے میں تو حضرت شیخ سلیم اللہ صاحب نے یوں فرمایا تھا، میں نے کہا حضرت نے میرے بارے میں کیا فرمایا تھا، تو حضرت کے بارے میں کچھ کیا، پھر میں تجھے بتاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ توجہ رکھیں، کیا مطلب؟ میں نے کہا ایک طالب علم پڑھتا ہے استاذ کے پاس، ایک محلے کا لڑکا استاذ کو گالی دیتا ہے، وہ طالب علم نالائق ہوتا ہے لیکن اس کی ٹھگائی کرتا ہے۔ وہ محلے کا لڑکا استاذ کو بتاتا ہے کہ استاد جی آپ کے لڑکے نے مجھے مارا ہے، بلاؤ اس کو، تو نے مارا تھا؟ جی استاد جی کیوں؟ مجھے گالی دیتا تھا۔ مجھے دیتا تو نے کیوں مارا؟ کان پکڑو، پکڑو کان، دو تھپڑ بھی لگا دی۔ وہ لڑکا محلے والا باہر جا کر کہتا ہے اب خوش ہے؟ وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے استاد جی نے مجھے مارا نا، تو ذرا پھر گالی دے۔ میں نے کہا ہم وہ نالائق طالب علم ہیں، تم دو گالی شیخ سلیم اللہ صاحب کو، میں دیکھتا ہوں تم کیسے دیتے ہو۔ حضرت تمہارے بڑے ہیں، مار بھی لیں، مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے۔ میں نے پہلے دن آپ سے کہا تھا بیٹا ہمارے دورے میں ایک سبق سیکھ کے جاؤ کہ ہم چھوٹے ہیں، بس یہ لڑائی اس دن ہوگی جب میں سمجھوں گا میں بڑا ہوں، جب میں سمجھتا ہوں میں چھوٹا ہے تو پھر کیا ہوا؟ بڑے ڈانٹ بھی دے تو کیا ہوا؟ ناراض ہو جائے تو راضی کرو، معافی مانگ لو، منت کر لو، اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ آپ کے سامنے حقائق نہیں ہے اور میں حقائق نہیں لانا چاہتا، اس سے نامناسب پھر ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ خیر میں جو بات سمجھا رہا تھا آپ اس مسئلے کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ اور جسم سے، یہ سارے اشکالات کی بنیاد کیا تھی؟ اور ہم کیا اشکال ہے بھائی؟ کیا اشکال ہے؟ میں نے اس لیے کہا کہ بس میرا بہت دل کرتا ہے میں نقل کروں جملے، جو ہمارے خلاف جملے چلتے ہیں، پھر ویڈیو بنتی ہیں، پھر کلپ بنتے ہیں، وہ مناسب نہیں، تم کو یہ فلاں کی تردید ہو رہی ہے، فلاں کی ہو رہی ہے، چھوڑ دے اس کو۔ خیر مجھے اس لڑکے نے کہا جی اللہ تعالیٰ جو ہر جگہ پر ہے تو صفت اتحاد یا حلول، جب بھی دو چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو یا ان میں اتحاد ہوتا ہے یا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہیں، اتحاد بھی نہیں، حلول بھی نہیں۔ مجھے کہتے جی کیوں؟
میں نے کہا اتحاد اور حلول صفتیں ہیں جسم کی، اور ہم کہتے ہیں وہ اثبات بلا جسم۔ ہمارے امام کو سمجھو تو صحیح نا، امام حنیفہ کو سمجھو، ہم نے سمجھا ہے، ہم اندھے مقلد نہیں ہیں، دیکھ کر مقلد ہیں۔ ہم سمجھتے ابو حنیفہ جیسا امام صحابہ کے بعد اس دھرتی پہ نہیں آیا۔ ماؤں کے رحم خشک ہو گئے ہیں، بانجھ ہوگی وہ مائیں جس سے ابو حنیفہ پیدا ہو۔ اپنی اوقات دیکھو، اپنا قد کاٹ دیکھو۔ امام حنیفہ کے خلاف بولنے والوں اپنا قد کاٹ دیکھو۔ امام حنیفہ کے اقوال کو دیواروں پر پٹکنے والوں اپنا وجود دیکھو۔ امام حنیفہ اور اصحاب ائمہ اور ائمہ مذاہب کا رد کرنے والوں اپنے وجود کو دیکھو، کیا اوقات ہے تمہاری؟ ہم اپنی ذات پہ نہیں لڑتے، لیکن اپنے امام کا دفاع کرتے تھے، کرتے ہیں، اور سینہ تان کے کرتے رہیں گے۔ ہم حلالی بیٹے ہیں۔ ہمارا مسلک اہل السنت والجماعت احناف دیوبند، میرے جملے ہمیشہ لکھا کرو، اہل السنت والجماعت ہمارا مسلک، احناف ہمارا مذہب، دیوبند ہمارا منہج۔ ہم مسلک کا بھی دفاع کریں گے، مذہب کا بھی دفاع کریں گے، اور منہج کا بھی دفاع کریں گے۔ ہم نہ مسلک چھوڑ سکتے ہیں، نہ منہج چھوڑ سکتے ہیں، نہ مذہب چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ پٹیاں ان کو نہ پڑھاؤ، یہ پٹیاں مجھے پڑھاؤ جو تحریک لے کر دنیا میں چل رہا ہے۔ لوگ طلبہ کو سمجھانا شروع کرتے ہیں، بو آ رہی ہے فرقہ واریت کی دیوبندی کہنے سے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ مسلک نالی ہوتی ہے، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، اسلام کی بات کرو۔ اور بھئی ان کو نہ سمجھاؤ، یہ مجھے سمجھاؤ۔ میں جب تک جیتا رہوں گا یہ مسلک کی فضا بنتی رہے گی، میں مر بھی گیا تو تب بھی بنتی رہے گی۔ ہم نے الحمدللہ پوری دنیا میں اتنی بڑی کھیپ تیار کر دی ہے، اب اس کھیپ کو ختم کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ ہم نے کھیپ ڈنڈے والی نہیں بنائی، لڑائی والی نہیں بنائی، تشدد والی نہیں بنائی۔ ہمارے کافر کو یہی گلا ہے نا کہ تشدد والی تحریکیں جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ ہماری تحریک تو تشدد والی نہیں ہے، تہجد والی ہے، ذکر والی ہے، نوافل والی ہے، اللہ اللہ کرنے والی ہے، رات کو مصلوں پر کھڑے ہونے والی ہے۔ یہ تحریکیں کبھی ختم نہیں ہوتی، اللہ اپنے کرم سے ان تحریکوں کو باقی رکھتے ہیں۔ جو تحریکیں اللہ کے نام کے ساتھ چلتی ہیں، جب اللہ کا نام رہے گا تو تحریک بھی رہے گی۔ نہ اللہ کا نام مٹنا ہے، نہ اللہ کے نام والی تحریکیں مٹنی ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح بات سمجھ عطا فرمائے۔ اس بات ہو بلا، یہ میں پورا زور لگا رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ تمام اشکالات کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جی، مجھے ایک ساتھی سوال کر رہا ہے۔